أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: آمنوا كما آمن الناس. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا لاکھ لاکھ فضل و احسان. آج کی یہ خوبصورت شام آقا پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہماری حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. انجمن فدایان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جملہ عہدیدار اراکین بزرگوں جوان، بالخصوص محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد عبدالوحید فیضی صاحب اور بزرگوار حاجی محمد رمضان جوہیہ صاحب اور جملہ وہ ساتھی جنہوں نے محنت و مشقت و محبت کے ساتھ کسی انداز میں بھی اس بزم کے انعقاد میں حصہ لیا، سب کو بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. جگر گوشہ ارشاد ملت، استاد العلماء، عالم باعمل، حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد احسان الحق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے محبت سے یہاں آنے کی دعوت عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف بخشا. اللہ پاک آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض کو مزید عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا پاک نبی کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تشریف فرما رہے. اہل مکہ نے طرح طرح سے اذیتوں میں مبتلا کیا. میرے آقا پاک سرکار عالم علیہ السلام کی ذات والا صفات پر جو خوش نصیب ایمان لے آئے، حضور کی معاونت کی، آقا پاک علیہ السلام کی غلامی کی، وہ میرے آقا پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کرام ٹھہرے، جنہوں نے کھل کر ڈٹ کر مخالفت کی. وہ کفار و مشرکین ٹھہرے. اللہ کریم کے حکم سے
آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مکہ پاک سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، مدینہ کو آباد کیا، مدینۃ المنورہ ہوا، مدینۃ المشرفہ ہوا، اور جہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں اس کی فضا اور مٹی کو شفا میں بدل دیا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، جن مسلمانوں کی دعوت پر آقا پاک علیہ السلام تشریف لائے وہ انصار ٹھہرے، جو حضور کے ساتھ آئے وہ مہاجرین ٹھہرے، جو پہلے سے آباد تھے، جن کی تعداد کثیر تھی، وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے دعوت اسلام کا مشن جاری رکھا۔ کچھ لوگوں کو کلمہ نصیب ہوا اور یہودیت سے اسلام کی طرف راغب ہوئے، کچھ لوگ اپنے مذہب پر ڈٹے رہے اور یہودی کے یہودی رہے۔ ان میں ایک شر پسند، خود پسند، غرور و تکبر کا پتلا اور حرص و طمع کی تصویر، نام عبداللہ ابن ابی، اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی، غلبہ یہود کو ہونے والا ہے یا مدینے میں غلبہ اسلام کو حاصل ہونے والا ہے۔ اگر ہم یہودی رہتے ہیں اور غلبہ مسلمانوں کو ملتا ہے تو مسلمان ہمیں مدینے سے نکال دیں گے، اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں اور غالب یہودی آتے ہیں تو یہودی ہمیں کل کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، کریں تو کیا کریں، جائیں تو کیا، کہاں جائیں۔ بالآخر یہ طے پایا، بظاہر مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، سجدے کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، اور اندر اندر منافقت سے کام لیتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ اپنے حالات درست رکھو اور ان کو یہی کہتے رہو، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ایمان والوں سے ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ ایک ایسی جماعت نکلی جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے بظاہر، اور نماز روزہ کا آغاز کر لیا، اپنے تئیں سمجھنے لگے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چھپے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی جانتا نہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، محبوب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زبانی اقرار کیا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لائے ہیں، لیکن قرآن کا یہ فتویٰ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہے پھر بھی بے ایمان، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بے ایمان، سجدے کرتے ہیں پھر بھی بے ایمان۔ اے مولا، نماز پڑھ کے بھی بندہ بے ایمان، کلمہ پڑھ کے بھی بندہ بے ایمان، تلاوت کر کے بھی بندہ بے ایمان، سجدے کر کے بھی بندہ بے ایمان، پھر ایمان کیا ہے، کس طرح ایمان لائیں، کیسے کلمہ پڑھیں کہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ میرے اللہ کریم نے جواب دیا، محبوب انہیں فرماؤ آمنو کما آمن الناس، اگر ایمان لاتے ہو تو یوں ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ آپ کا سبحان اللہ اتنا مٹھا ایسے کیسے چلے گا؟ ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ
جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جائے ایمان یوں لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. قالوا، جواب یہ ملتا ہے انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے کملے لوگ ایمان لائے، جیسے نادان لوگ ایمان لائے. معاذ اللہ، جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے. اللہ کریم فرماتا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. وہ جواب دیتے ہیں ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان نہیں لا سکتے. سوال یہ پیدا ہوا کہ صحابہ کرام جن کے اخلاق عالی ہیں، کردار عالی ہے، نام خوبصورت ہے، کام حسین ہے، جن کا قدم قدم سنبھل کے اٹھتا ہے، جن کا لفظ دودھ میں دھلا ہوا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ منافقوں نے صحابہ کو دیوانہ کیوں کہا؟ دوستو، کپڑے بھی درست ہیں، رہن سہن بھی درست ہے، تمام معاملات عام ہیں اور عام لوگوں سے اچھے ہیں، کردار اچھا، گفتار اچھی، ہر حوالے سے اچھے. لیکن کافروں نے، منافقوں نے کہا یہ دیوانے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا معاملہ یہ تھا صحابہ کا ہر کام اعلیٰ ہے، قدم قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، لفظ تول کے بولتے ہیں، ہر ادا حسین ہے، ہر رنگ پیارا ہے. صحابہ کرام کی ہر ادا میں حسن و جمال ہے. لیکن منافقوں نے دیوانہ کیوں کہا؟ جب بات محبت مصطفیٰ کی آتی ہے، عشق مصطفیٰ کی آتی ہے، عظمت مصطفیٰ کی آتی ہے، ناموس رسالت کی آتی ہے، ختم نبوت کی آتی ہے، صحابہ دیوانوں کی طرح اپنی کائنات نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں. نعرہ میام میرے ساتھ. یا رسول اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ. فرمایا آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کریم کے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. اب فرق کیا ہے دوستو؟ کلمہ منافقوں نے بھی پڑھا، کلمہ میرے آقا پاک کے پاک صحابہ کرام نے بھی پڑھا. نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، سجدہ ادھر بھی ہے، سجدہ ادھر بھی ہے، کتاب ادھر بھی ہے، کتاب ادھر بھی ہے. لیکن ان کا ایمان مردود ٹھہرا اور صحابہ کا ایمان معیار ایمان بن گیا، نمونہ بن گیا، ماڈل بن گیا. فرمایا ایمان ہو تو ایسا ہو جیسے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہو. معاملہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرمایا سجدے دونوں طرف ہیں، کلمہ دونوں طرف ہے، قرآن دونوں طرف ہے، نماز دونوں طرف ہے. فرق یہ ہے جب میرے پاک محمد کی محبت کی بات آتی ہے منافق کنڈ کر لیتا ہے، صحابہ کائنات لٹا دیتے ہیں. تو میرا رب تقاضا کر رہا ہے لوگوں مجھے وہ ایمان چاہیے جہاں کلمہ بھی ہو، جہاں نماز بھی ہو، جہاں سجدہ بھی ہو، جہاں تلاوت بھی ہو، جہاں مساجد بھی ہو، جہاں دنیا کا ہر نیک عمل ہو، لیکن سینوں میں اس کے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. اگر میرے نبی پاک کی محبت نہیں ہے وہ شخص بے ایمان ہے. میں آقا پاک کی حدیث مبارکہ سے آغاز کر رہا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار نہ کرے، اولاد سے بڑھ کے میرے نبی سے پیار نہ کرے، کل کائنات سے بڑھ کر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار نہ کرے. یہی تو امام اہل سنت نے ہمیں سبق دیا ہے اور برملا اعلان کیا ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. سمجھ آوے نہ آوے سبحان اللہ ہونا چاہیے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ.
اور دوستو اسی بات کو بیان کیا ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور یہی بات بیان کر رہے ہیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کڈے پر کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہو، جاگ بنا تم جمدے ناہی بڑے لال ہوور کڑ کڑ کے ہو۔ اے سلطان العارفین یہ جاگ کیا ہے جس کے بغیر علم بیکار ہے، تسبیح بیکار ہے، چلے بیکار ہیں، تبلیغیں بیکار ہیں، جس کے بغیر ساری عبادتیں رائگاں ہیں۔ وہ جاگ کیا ہے؟ فرمایا وہ جاگ عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے۔ آمنو کما آمن الناس، میرے اللہ پاک نے یہ تقاضا کیا ہے یوں ایمان لاؤ جیسے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ دوستو اللہ کریم نے حضور نبی کریم کے صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کا تقاضا کر کے حضور کے ساتھ صالحانہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ میرے حبیب کریم کے ساتھ اس طرح پیار کرو جیسے میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پیار کیا ہے۔ اگر میں ایک ایک کا تذکرہ کروں تو بات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ تاریخ تو ویسے بھی 5 ہو چکی ہے اور پھر یہ رات بھی گزر جائے گی، لہذا میں بالکل اختصار کے ساتھ چند کلمات پیش کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ تو صحیح نہیں تھا کہ نعرہ بغیر کام چلایا وہ تقریر سنی پہ ہو کہ میں تقریر کیتی بھی ہاں نہ دوستو تو سا نعرہ لاؤ صرف سبحان اللہ آکھو تو او بھی مرا لکویا نعرہ جڑا سبحان اللہ آکھو یہ ترس کہو چنا بھئی 12 تو بعد جو ٹائم ملا ہے ذرا تعاون کرا چا سبحان اللہ تو آکھیں گے روا کوئی بندہ مائک نہ پاوے کہ تھائی میں کوئی گل کرا تو سبحان اللہ کے نال نعرہ مارے چا تاکہ محفل کا رنگ تو بن ونے نا انہیں تو میں رنگ نہ کرو جنہیں تو سا کریں دے پاؤ مائک دیو بھائی کہنو کہیں بھائی جنہوں نعرے سے ڈیوٹی لاؤ انہیں رکھیاں تقریرہ میرے کو لیں تھی نہیں ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کو ایمان کو ماڈل رکھا، نمونہ رکھا۔ ایسے محبت کرو میرے محبوب کریم کی ذات سے جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے۔ صحابہ کرام کی محبتوں کا انداز دیکھا ہے، کبھی ان کو تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا جاتا ہے اور تقاضا کیا جاتا ہے نبی پاک کا نام لینا چھوڑ دو، جواب ملتا ہے ان صحراؤں میں دم تو ٹوٹ سکتا ہے، نام محمد سے تعلق نہیں توڑا جا سکتا۔ صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے؟ کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں گرمی کی شدت میں تپتے ہوئے پتھر ان کی چھاتی پہ رکھ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے نبی پاک کا نام لینا چھوڑ دو۔ وہ جواب یہی دیتے ہیں ان پتھروں تلے ہمارا دم تو نکل سکتا ہے لیکن سینے سے نام محمد نہیں نکالا جا سکتا۔ صحابہ کرام کا انداز کیا ہے؟ اگر تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا گیا چربی پگھلتی رہی اور چربی پگھل پگھل کے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور گھنٹوں بعد جب ہوش آتا ہے سر پہ کھڑا کافر کہتا ہے بتاؤ نبی کا نام لوگے؟ فرمایا ان انگاروں پہ جان دے دوں گا، نام محمد سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام کا انداز کیا ہے؟ اگر تختہ تار پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور گردن کے اندر پھانسی کا پھندا ڈالا جاتا ہے اور دائیں بائیں تیر انداز کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور حضرت زید بن دسنا سے یہ سوال کیا جاتا ہے اے زید کیا اپنی جان بچانا پسند کرو گے؟ فرمایا شرط کیا ہے؟ شرط اتنی ہے زبان سے اتنا کہہ دو اے کاش میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے اور میری جان کے بدلے میرے آقا پاک سرکار تو عالم علیہ السلام کی جان چلی جائے، اتنا زبان سے کہہ دو ہم تیری جان بخشی کر دیں گے۔ حضرت زید بن دسنا کی چیخ نکل گئی اور تڑپ کر کہا ظالمو میری جان کے بدلے میرے آقا کی جان کی بات کرتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر تم اتنا کہلوانا چاہو کہ میری جان بچ جائے اور میری جان کے بدلے میرے پاک محمد مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے جان دے دوں گا، آقا پاک کے قدموں میں کانٹا نہیں
نہیں جھکنے دوں گا۔ دوستو سرے بازار پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، تیر اندازوں نے اپنے تیروں کی برسات کر دی، حضرت زید نے حضور کی محبت میں جان دے دی۔ وہ لاشا لٹک رہا تھا لیکن لٹکتا لاشا یہ پیغام دے رہا تھا، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد محمد پکارا کروں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ محبتیں ہیں رسول اعظم سرکار دو عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، جنہوں نے پوری کائنات اپنی ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے اور آقا پاک علیہ السلام کے نام پاک پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ عرض کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے، رب الجلال تقاضا کر رہا ہے، لوگوں اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، ایمان کا نور چاہتے ہو، ایمان کی بہار چاہتے ہو، ایمان میں نکھار چاہتے ہو، اپنے ایمان کو مقبول بنانا چاہتے ہو، تو تمہارے ایمان کا معیار صحابہ کرام کا ایمان ہے، صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ آؤ اس حوالے سے میں ایک اور گزارش کرتا چلا جاؤں، دوستو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ایک ایمان ہے ایک عمل ہے، یہ دونوں چیزیں جدا جدا ہیں۔ ایمان کے لیے عمل کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کریم نے دونوں کے لیے ہمیں نمونہ دیا ہے، اور جو نمونہ دیا جاتا ہے وہ سونا ہوتا ہے، وہ ستھرا ہوتا ہے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ ہم دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی چیز بنوانا چاہتے ہیں ہم نمونہ دیتے ہیں، ہمیں اس نمونے سے پیار ہے، ہمیں اس میں خامی نظر نہیں آئی۔ رب کائنات نے نمونہ دیا ہے، ایمان کا بھی نمونہ دیا ہے اور عمل کا بھی نمونہ دیا ہے۔ سنتے ہو سمجھتے ہو بولیے سبحان اللہ۔ رب قدوس نے ایمان کے لیے بھی نمونہ دیا اور اعمال کے لیے بھی نمونہ دیا۔ آؤ سنو، جب ایمان عمل کی بات آئی، اے مولا بڑی توجہ، اے مولا ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مصطفیٰ پاک کی سیرت تمہارے سامنے موجود ہے، نبی پاک کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے موجود ہے، حضور کا طریقہ کار تمہارے سامنے موجود ہے، نبی پاک کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب عمل کی بات آئی، کردار کی بات آئی، میرے رب الجلال نے فرمایا لوگوں تمہارا کردار مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے، مولا ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ میرے رب قدوس نے ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، لوگوں تمہارا کردار مصطفیٰ کی طرح ہونا چاہیے، تمہارا ایمان مصطفیٰ کے صحابہ کی طرح ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے صحابہ کرام کا ایمان کتنا پاکیزہ ہے اور ایمان کا معیار کیا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے قرآن مقدس کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ایمان کو ماڈل اور نمونہ کے طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ حضور آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی محبتوں کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ آگے والے پیچھے والے دائیں والے ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔ دوستو حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبتوں کے بہت سے تقاضے ہیں، یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کیا جائے، یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے آقا پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جائے، یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک آقا پاک کی سیرت کو اپنایا جائے، یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے آقا پاک کے نام پاک پر انگوٹھے چوم چوم کر آنکھوں سے لگائے جائیں، یہ بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ نبی پاک سے محبت کرنے والوں سے محبت کی جائے، یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نبی کے دشمنوں کو دشمن سمجھا جائے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے آقا کے اوصاف سنو تو دل کے اندر ایمان تازہ ہو جائے، یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے آقا پاک علیہ السلام کی توہین اور اہانت کرنے والوں کو اپنا دشمن جانا جائے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی کل کائنات کے دشمنوں سے بڑھ کر نبی پاک کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھا جائے۔ آئیے سنیے گا، اسی حوالے
حوالے سے کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں، ذرا سبحان اللہ اونچا بول دیجیے، اونچا بول دیجیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمہ کذاب کون ہے؟ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتا ہے اور آقا پاک علیہ السلام سے تقاضا کرتا ہے، جس طرح آپ اللہ کے نبی ہیں میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میرے آقا پاک سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کے گستاخانہ خط کا جواب تیار فرمایا۔ کون ہے جو میرا مکتوب شریف اس مسلمہ کذاب تک لے کے جائے گا جو ظالم بھی ہے، جو جابر بھی ہے اور جانے والوں کی